حضرت علی کو کھڑا کیا, کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ بات بتلاؤ کہ اگر میں تم کو خلافت کا بوجھ تمہارے اوپر ڈال دیتا ہوں, کیا تم کتاب و سنت کے مطابق اور اپنے جو گزرے ہوئے خلفاء ہیں ابو بکر و عمر ان کے طریقے کے مطابق خلافت کرو گے, عدل و انصاف سے کام چلاؤ گے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا, جہاں تک ممکن ہو سکا یہ کام کروں گا, جہاں تک پوری کوشش کروں گا, ممکن ہو سکا خلافت کو کتاب و سنت کے مطابق اور گزشتہ خلفاء کے طریقے کے مطابق چلاؤں گا. پھر حضرت عثمان کو کھڑا کیا, حضرت عثمان سے پوچھا, عثمان تم بتاؤ اگر میں تمہیں خلافت کا حق دیتا ہوں, خلیفہ تمہیں بناتا ہوں, تو بتاؤ تم کتاب و سنت کے مطابق عدل و انصاف سے کام چلاؤ گے؟ حضرت عثمان نے جواب دیا, عبد الرحمن انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے ایسا ہی کروں گا. اس کے بعد لکھا ہے تاریخ ابن کثیر میں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کر دیا, لوگوں میں نے آج کے بعد خلافت کا بوجھ عثمان کی گردن میں ڈال دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک بات جو میں کرنے لگا ہوں, کان کھول کے جاگ کے سننا, توجہ سے سننا, حقائق کی دنیا میں آ کے سننا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ ابن کثیر کی 7ویں جلد چھاپا مصری, اس کے اندر لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے عثمان کے حالات پر ہاتھ کے اوپر بیعت خلافت کرنے والا کوئی اور نہیں, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عثمان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے والا سب سے پہلے کون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ. اور طبقات ابن سعد میں اس سے تھوڑا سا مختلف ہے, اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی بیعت کی, دوسرے نمبر پر علی المرتضیٰ نے بیعت کی. اور بھائی پہلے بیعت کی یا دوسرے نمبر پر کی, ساری انسانوں مسلمانوں میں سے پہلے, سارے مومنوں میں سے پہلے حضرت عثمان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تو کس نے کی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. ایمان سے بتاؤ, تمہارا کوئی حق چھین کے لے جائے, تمہارا کوئی حق چھین کے لے جائے, تم اس کے حق میں بولو گے؟ بولو. اپنے قائدین کو دیکھ لو, اپنے رہنماؤں کو دیکھو, اپنے سیاستدانوں کو دیکھو, تمہارا کوئی حق چھین کے لے جائے تم اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے. اگر خلافت حضرت علی کا حق تھا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے چھین لی تو علی کا حضرت عثمان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یا تو ان حقائق کو جھٹلاؤ اور دلیل سے جھٹلاؤ, اور اگر نہیں جھٹلا سکتے تو حق کو مان لو کہ حضرت علی ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے عثمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دور خلافت میں حضرت علی کا عہدہ کیا تھا جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ نہیں پتا, ایسے واسطے سے مار کھا جاندے ہو. جو کو تانوں سناندا سن لیندے ہو تے ایمان لے آندے ہو فٹافٹ. ایمان جیڑی شے تے ایمان لے آنا اوتھے لے آندے نہیں تے اونج ہر پاسے ایمان لے آندے ہو. حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی وزیر تھے. او یارو اگر خلافت چھن گئی تو وزارت قبول کر لی, کیا حضرت علی کمزور تھے؟ معاذ اللہ علیہ باللہ بزدل تھے, ناتواں تھے, اپنا حق لے نہیں سکتے تھے؟ کیا بات ہے.
معلوم ہوتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، سب اپنے پاس سے گھڑی ہوئی گفتگو ہے. حقائق یہ ہے حضرت علی ہی حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ منتخب کرنے والے اور خود وزیر بننے والے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنانے کے لیے جب منتخب کرنے کی کوشش کی تو صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی المرتضی نے کہا لوگوں میں شروع سے وزیر بنتا آیا ہوں، امیر بنتا آیا ہوں، مجھے امیر ہی رہنے دو، خلیفہ کسی اور کو بنا لو. جس کا حق چھینا ہوا ہو وہ اس طرح کہتا ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ حق چھیننے والی بات کہاں سے آئی تھی. نہ عثمان کے ذہن میں تھی، نہ علی کے ذہن میں تھی، نہ عبد الرحمن بن عوف کے ذہن میں تھی، نہ مسجد نبوی میں اکٹھے ہونے والے مسلمانوں کے ذہن میں تھی. پھر یہ بات کہاں سے آئی؟ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. یکم محرم سن 24 ہجری پہلا دن تھا حضرت عثمان کی خلافت کا. 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک حضرت عثمان نے خلافت کی. سن 35 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. جو دروازہ اللہ نے حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا کھولا تھا اس کے اندر مزید وسعت پیدا ہو گئی. وقت کی قلت ہے وگرنہ میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کرتا. مختصر یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 24 ہجری کو نکال کر جس سال وہ خلیفہ بنے وہ پہلا سال تو خلافت کے معاملات کو سنبھالتے ہی گزر گیا. اس کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس سال کے اندر اللہ نے اسلام کو ترقی نہ دی ہو، اسلام کو عروج نہ دیا ہو. مختصر یہ کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، میں دوسری بات تو کیا کروں، کیا سمجھاؤں، آپ کے اپنے علاقوں کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے افغانستان کی سرحد تک اس وقت اسلام پہنچ چکا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. کیسر و کسرا کی وہ حکومتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھا کرتی تھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے. اور آج یہ جو تم بحری فوج لیے پھرتے ہو یہ بحری فوج ہے. یہ بحری فوج کی ابتدا کس نے کی تھی؟ حضرت عثمان نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا جس وقت حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ ہو، جس کے دل میں صحابہ کا بغض نہیں، بولے رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ، اجازت طلب کی عثمان سے رضی اللہ عنہ سے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، جہاد کے لیے سمندر میں جانے کی اجازت دی جائے. حضرت عثمان نے کہا اس سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا، مجاہدین جانے کے لیے پتہ نہیں تیار ہوں گے کہ نہ ہوں گے، اجازت اس شرط پہ دیتا ہوں کہ جو خوشی سے جائے وہ جائے، جو خوشی سے نہ جائے اسے زبردستی نہ لے جایا جائے. سب سے پہلے اسلامی فوج کے اندر بحری فوج تیار ہوئی تو حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی. بحری بیڑا تیار کیا گیا، بحری جہاز تیار کیا گیا، اس میں اسلامی فوج کو اتار کے جہاد کے لیے سمندر پار بھیجا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت فتوحات کا ایسا دور ہے کہ جس میں اللہ نے بہت زیادہ فتوحات عطا فرمائی. مسلمانوں کی سرزمین بہت زیادہ وسیع ہو گئی.
اور کفار نے کسی دور کے اندر بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ مسلمان فتح یاب ہوں یا مسلمانوں کو کامیابی ملے. جس وقت اسلام کا یہ عروج کفار نے، یہود و نصارہ نے دیکھا اور انہوں نے یہ بھی یقین کر لیا کہ ہم میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کا، مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم لڑائی کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میدان مقتل میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ان کی خلافت کو ختم کر دو، ان کی خلافت کو ختم کر کے ان کو آپس میں لڑا دو. جب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے ان کی قوت کمزور ہو جائے گی، وہ طاقت جو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے، یہ کمزور پڑ جائیں گے، ان کا دھیان اپنی طرف ہو جائے گا، ہماری طرف سے ہٹ جائے گا، پھر یہ کسی میدان میں بھی ہمیں شکست نہیں دے سکیں گے، فتح نہیں پا سکیں گے. اس پروگرام کے تحت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ سوچا گیا اور سن 33 ہجری کے اندر ایک انسان یہودیوں کا